السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کفار ہیں ان کی شہادت کا کیا حکم ہے، ان کی گواہی کا کیا حکم ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ ہم گواہی دونوں صورتوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنے معاملات میں گواہ بنانا اور پھر ان کا آ کے ہمارے معاملات میں گواہی دینا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے معاملات میں کفار کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک روایت تھی حنابلہ کے ہاں کہ اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس وقت اس کی موت کا وقت آ جائے تو کیا اس صورت میں وہ کفار کو گواہ بنا سکتا ہے؟ تو یہ اس صورت کے اندر اگر مسلمان کوئی نہ ہو اور کوئی سفر میں ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں کافر کی گواہی کی اجازت دی حنابلہ نے۔ اور جو مصنف ہیں اس کتاب کے، ان کے نزدیک دونوں ادلہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ یہ رائے راجح ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی گواہی ضائع ہو جائے یا اس کی وصیت ضائع ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ کفار اس پہ اگر گواہ ہیں تو وہ وصیت جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اور اس میں بھی پھر یہ چیز مشروط تھی کہ وہ گواہ جو ہے وہ گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے یہ بات کی، اور اگر اس کے اوپر اختلاف نہیں کریں گے اس کے مورثین، جن لوگوں تک وہ وراثت پہنچنی ہے، جن کی وراثت میں سے وصیت جو ہے جاری ہونی ہے، اگر وہ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے تو اس صورت میں تو وہ ان کی گواہی جو ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ اور اگر انہیں اختلاف ہو یا وہ اعتراض کریں اور انہیں لگے کہ یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ انہوں نے وصیت کے اوپر سچی گواہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ وصیت بنا لی ہے، تو ایسی صورت میں وہ قسم کھا کے جج کے سامنے کفار کی اس گواہی کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیا کفار آپس میں اپنے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو اب یہ چونکہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی عدالت کے اندر، تو جمہور کی رائے یہ تھی کہ نہیں، کفار کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف بھی ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ذوی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا مانا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ جب فاسق کوئی بات بتائے تو اس کی تحقیق کر لو، اور یہ تو فاسق سے بڑھ کے ہیں، یہ تو کفار ہیں۔ تو دوسرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی آپس کے معاملات کے اندر ان کی گواہی چل جائے گی، کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اور اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے، وَمِنْهُم مَّنْ هُوَ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو تم خزانہ بھی دے دو امانت کے طور پہ تو تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اس طرح سے اس چیز میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ راجح ہے کہ ان کی آپس کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے خلاف گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اب اگلی جو شرط ہم نے پڑھی تھی کہ گواہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، سن بلوغت کو پہنچا ہوا ہو، یعنی سمجھدار ہو، سمجھداری والی عمر ہو، بچہ نہ ہو۔ تو کیا بچوں کی گواہی مطلقاً مردود ہے، نہیں قبول کی جائے گی؟ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے جس کو اس فصل کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ الفصل الرابع، چوتھا چیپٹر ہے یہ، فی القضاء بشہادت الصبیان، کہ کیا قضا کی جائے گی بچوں کی گواہی سے، وفیہ مبحثان، اور اس میں دو، آپ یہ کہہ لیں کہ سب چیپٹرز ہیں۔ پہلا مبحث کیا ہے، پہلا ٹاپک ہے اس میں فی الخلاف فی القضاء بشہادت الصبیان، کہ اس میں کیا اختلاف ہے، کیا اقوال ہیں علماء کے، اور پھر مبحث الثانی کے اندر پھر راجح و مناقشۃ الادلہ، کہ اس میں سے راجح بات کیا ہے اور دوسرے جو گروہ ہیں ان کی دلیلوں کا رد کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا مبحث جو ہے فی الخلاف فی القضاء بشہادت الصبیان، کہ یہ جو اختلاف ہوا ہے کہ بچوں کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ لا تقبل شہادت صبی لم يبلغ، وهذا قول جمهور الفقهاء ومن بينهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض مقبولة في القتل والجراح خاصة۔ تو کہتے ہیں کہ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کا مقبول اور معروف قول یہ ہے، جمہور یہ کہتے ہیں، اور امام مالک بھی ایک روایت میں، کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور امام احمد کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو گواہی ہے، اگر بچوں کے ہی خلاف ہو، یعنی دو بچے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہوں
یعنی ایک بچہ کوئی بات کر رہا ہے اور دوسرا بچہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، یعنی آپس میں ان کا آپس کا معاملہ ہے، یا پھر انہوں نے کوئی قتل کیا ہے، یا قتل کا معاملہ ہے، قتل کا کیس ہے، یا پھر بڑا زخم کاری زخم لگایا ہے، ایسا زخم جس کی وجہ سے کوئی ایسا نقصان ہو گیا ہے جس کی شرعی طور پہ ضمانت ہے، یعنی شرعی طور پہ اس ایسے زخمی کرنے کی وجہ سے جو زخمی کرنے والا ہے اس کو پینلٹی دی جائے گی، اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اس کو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو اس طرح کا اگر قتل کا معاملہ ہو، یا پھر اس طرح کے زخمی کرنے کا معاملہ ہو کہ جس کی دیت ہے یا جس کا قصاص ہے، یعنی جس کا بدلہ لیا جائے گا شرعن، تو ایسی صورت کے اندر بچوں کی آپس کے معاملے کے اندر ایک دوسرے کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہ کس کی روایت ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے۔ وقد اشترط المالكية لجواز هذه الشهادة أحد عشر شرطا، ووافقهم في بعضها الحنابلة على رواية القول بالجواز۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہا ہیں، ان کی جو مذہب کے فقہا ہیں، انہوں نے کہا، یعنی مذہب المالکی جو ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اگر گواہی قبول کرنی ہے کسی بچے کی، کسی بچے ہی کے خلاف یا کسی بچے ہی سے متعلق معاملے میں، تو اس کے اندر 11 شرطیں ہوں گی، اور ان میں سے بعض شرطوں کے اندر اتفاق کیا ہے حنابلہ نے بھی۔ اور وہ شروط کیا ہیں کہ کون سے بچے کی گواہی بچوں کے معاملات کے اندر آپس میں ان کا اگر معاملہ ہو تو قبول کی جائے گی۔ پہلی شرط ہے ان یکون ممن یعقل الشہادہ، ایسا بچہ ہو جس کی گواہی کو یعنی کنسیڈر کیا جا سکتا ہو، یعنی ایسا بالکل چھوٹا بچہ نہ ہو کہ 4-5 سال کا بچہ ہے، بلکہ ایسے سمجھدار بچہ ہو جیسے 8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، جو سمجھدار ہو جاتے ہیں، جو مطلب ماشاء اللہ آج کل ماشاء اللہ بچے 6-7 سال، 8 سال 9 سال کی عمر میں کافی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا بچہ ہے کہ جو سمجھدار ہے اور جو جس کے اوپر آپ جو اپنی بات کو تو یعنی کو ریشنلی ایکسپلین کر سکتا ہے، اور جو صحیح اور غلط کا فرق تھوڑا بہت سمجھتا ہے، سمجھدار ہے، تو ایسے بچوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی ہے کہ وہ حر ہوں، آزاد بچے ہوں، اور یہ حر کو جو غلام کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ حر کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا، وہ کسی کے جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ میرا ملازم ہے، ایک لڑکا ہے وہ میرا ملازم ہے، تو وہ میرا ملازم ہے تو obviously مجھ سے ڈر کے بات کرے گا۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے یا کوئی بچی ہے وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، تو وہ پھر جن کے گھر میں وہ کام کرتی ہے ان کا ایک روب ہوگا اس کے اوپر، تو اسی طرح سے غلاموں کے اوپر بھی ایک روب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ وہ حر ہو، یعنی وہ کسی کا غلام نہ ہو، کیونکہ پھر اگر غلام ہوگا تو وہ انفلوئنس جو ہے اس کو خطا یعنی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں مانا جا سکتا کہ انفلوئنس نہیں ہے اس کے اوپر۔ تیسری شرط ہوتی ہے ان يكونا ذكرين لان الضروره لا تحصل في اجتماع الاناث، وروى عن مالك تقبل شهادتهن اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامه۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بچے جو ہیں وہ لڑکے ہوں، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر قتل اور لڑائی جھگڑے کے معاملات کے اندر خواتین تو ہوتی ہی نہیں ہیں، تو اور ایسے معاملات کے اندر وہ جو ہے وہ اگر وہ سامنے ہوں بھی تو وہ دور سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے موجود نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے پھر مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، خواتین کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی، بچیوں کی بھی گواہی ایسے معاملات کے اندر قبول کر لی جائے گی۔ اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے وہ ہے ان یکون محکوما لہما بالاسلام لان الكافر لا يقبل في قتال ولا جراح لان الضروره انما دعت لاجتماع الصبيان لاجل الكفار، کہ ایسے بچے ہوں جن کے بارے میں اس بارے یہ بات حتمی ہو کہ یہ بچے مسلمان ہیں، کیونکہ کافروں کے بچے مسلمانوں کی جنگ کے وقت میں یا لڑائی کے وقت میں کیا کر رہے ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے، کچھ واقعات، کچھ غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی ہوئے کہ جب لوگ کم تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کو بھی جہاد میں شرکت کی اجازت دی۔ تو ایسے موقع پہ بلکہ بچے تو کئی بچے ایسے ہوتے تھے جو اپنی تلوار مشکل سے اٹھا کے لاتے تھے اور اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں سے چھوٹے ہوتے تھے ان کو منع فرما دیتے تھے، اور بعض بچوں کو جو تقریباً بالغ ہو چکے ہوتے تھے اور ان کو ان کی سفارشی بھی ہوتے تھے صحابہ میں سے، ان کے اپنے رشتہ داروں میں سے، تو کافی سفارشوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کو اجازت دے دیتے تھے ساتھ جہاد میں چلنے کی۔ تو نبی پاک اس لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ ایسے بچے ہوں جن کے بارے میں یہ حتمی ہو کہ بچہ مسلمان ہے اور وہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان یعنی وہ ایک فرد کا یعنی معاشرے کا حصہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ وکیل تقبل شہادہ فی الجراح،
معذرتی مسئلے پہ جو ہے وہ اور تقبل فی الجراح لأنها شہادہ ضعیفہ فاقتصر فیها على اضعف الامرین. اور یہ یہاں پہ ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ ایسے بچوں کی جو جو تو ہے نا زخم، جراح، جراح میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی ایک انگلی کٹی ہے تو چونکہ اس کی 10 انگلیاں ہیں اور ان میں سے ایک کٹی ہے ہاتھوں کی، تو اس کو اس کی دیت کا 1/10 آف دا دیت اس کو دینا ہوتا ہے، جرمانہ. اسی طرح اگر کسی بندے کا ایک ہاتھ کٹا ہے تو اس کو ہاف آف دا دیت دینی ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی کا ناک کٹ گیا تو اس کو پوری دیت دینی ہوتی ہے. یعنی وہ اعضاء جو اکیلے ہوں پورے جسم میں اس پہ پوری دیت ہوتی ہے، اور وہ اعضاء جو جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی کم دیت ہوتی ہے. ایک کان کٹا ہے تو آدھی دیت دینی ہوتی ہے، اس طرح سے. اور تو اس طرح سے جراح کے اندر تو شہادت قبول کر لی جائے گی بچوں کی، لیکن قتل کا معاملہ چونکہ سنگین جانی جائے گی تو ایسے معاملات میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. پانچویں شرط یہ ہے کہ یکون ذلک بینہم بعدم ضرورت مخالطۃ الکبیر لہ، کہ یہ معاملہ صرف بچوں کے درمیان ہوگا تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی. ان یسمع ذلک منہم قبل التفرق لئلا یلقنوا الکذب، اور ان سے یہ جو اگر وہ ایسی کوئی بات گواہی دینے آئیں گے تو ان کو علیحدہ نہیں ہونے دیا جائے گا. پھر اگر کوئی گواہ بن کے آئے گا تو اس کو باقی لوگوں کے ساتھ تخلیے میں، تنہائی میں ٹائم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی وقت ان سے گواہی لے لی جائے گی تاکہ لوگ ان کو جھوٹ نہ سکھلا سکیں، یعنی ان کو بتا کے پڑھا کے نہ لائیں. پھر اس کے بعد اتفاق اقوالہم لان الاختلاف یخل بالثقہ، اور پھر اس صورت میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی اگر سارے جو گواہ ہوں ان کی ایک ہی بات ہو، یعنی ان کی بات میں کنٹرڈکشن نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اس کے بعد ان یکونوا اثنین فصاعدا لانہم لا یکون حالهم اتم من الکبار، کہ دو یا دو سے زیادہ ہوں، اکیلا نہیں جو ہوگا، اکیلے کی گواہی جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگی. التاسع الا يحضر كبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان سواء كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ وعمد الصبي كالخطأ. کہ اور یہ اس شرط کے ساتھ ہوگا کہ بڑا کوئی بھی نہ ہو جس نے گواہی، یعنی جو گواہ ہو اس معاملے کا. اگر بڑا ہوا بے شک خواتین ہی کیوں نہ ہو تو پھر بچوں کی گواہی نہیں لی جائے گی بلکہ خواتین سے گواہی لی جائے گی. تو کیونکہ خواتین بڑی جو ہیں ان کی سمجھ زیادہ ہے چھوٹے بچوں سے. اس کے بعد قال القرافی ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله وإلا فلا تسمع الشهادة ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب. قرافی کہتے ہیں کہ میں نے بعض علماء سے سنا مالکیہ کے کہ وہ کہتے تھے کہ لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله، تب بچے کی گواہی قبول کی جائے گی اگر جو میت ہے جس کے قتل کے حوالے سے گواہی دینی ہے کہ فلاں نے قتل کیا یا فلاں نے نہیں کیا، وہ میت سامنے ہو. اگر وہ میت سامنے نہیں ہوگی تو پھر بچے کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا، یا وہ اگر وہ قتل کے واقعے کوئی نہیں دیکھ پایا اور اسی کا اس میں تحمل نہیں تھا اس کو دیکھنے کا، تو پھر گواہی یعنی یہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ لاش کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے قتل بھی دیکھا ہوگا اور اس نے دیکھ کے اندازہ کر لیا ہوگا کہ قاتل کون تھا. اور اگر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ لاش کو دیکھ سکے تو پھر اس نے قتل کو کیسے دیکھا ہوگا کہ وہ سمجھ جائے کہ کس نے قتل کیا اور کیوں کیا وغیرہ. اس کے بعد قالوا لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ قتل جو ہے وہ اس لاش کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے ورنہ بچوں کی شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا. 11ویں شرط کیا ہے جی؟ ان تكون شهادة في قتل او جراح على الخلاف المتقدم لا في الاموال. اور یہ تو بات پہلے ہی گزر چکی ہے کہ صرف قتل اور اس طرح کے معاملات نہیں، یہ چونکہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا حل ہونا ضروری ہے تو ایسے موقع پہ اگر گواہ بچہ بھی مل جائے گا تو اس کی بات کو اعتبار کیا جائے گا. مال یعنی دیوانی مقدمات ہوں اگر جیسے یہ جو ہوتے ہیں مالی معاملات یا تجارت کے معاملات یا کاروبار یا وراثت یا جائیداد کے معاملات، وہ چونکہ اتنے زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ سنگین نوعیت کے جرائم نہیں ہیں. دوسرے لفظوں میں آج کل کے دور کے حوالے سے اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سول لاز کے اندر بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کرمنل لاز کے اندر ہو جائے گی. جو آج کل کی ہمارے اس زمانے کی جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر بچوں کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو سول لاز، پرسنل لا میٹر کے جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں پراپرٹی سے متعلق اور لین دین سے متعلق، فراڈ سے متعلق، کمپنی لا سے متعلق، اس کے اندر بچوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا.
اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں بچے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کیا، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی استدل الذين قالوا برد شهادة الصبيان في كل شيء بالقرآن والقياس، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ قرآن پاک سے دلیل لیتے ہیں اور وہ قیاس سے دلیل لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی کیا دلیل لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ گواہ بناؤ دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کہا ہے، بچہ نہیں کہا۔ اور پھر ممن ترضون من الشہداء، ایسے لوگوں میں سے گواہی لو جن سے تم راضی ہوتے ہو کہ وہ گواہ بنے۔ تو بچوں کے حوالے سے تو انسان عام طور پہ راضی نہیں ہوتا۔ وجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين أن الصبيان ليسوا مرضيين في الشهادة وليسوا عدولا، کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، ان آیتوں سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ بچے ایسے نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ جی کوئی بھی بندہ کہے کہ جی میرے معاملات میں یہ بچہ گواہ بن جائے، اور نہ ان کے بارے میں وہ مرد ہوتے ہیں، اور نہ ان کو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عادل ہے، کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے، شرارتیں کرے گا، اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا میچور ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی نان سیریسنیس اس میں نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے جی قول اللہ تعالی ولا تکتموا الشہادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو اس کو چھپائے گا وہ گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ اخبر بان شاہد الکاتم بشہادتہ آثم والصبی لا يأثم، فيدل ذلك على انه ليس بشاهد، ولان الصبي لا يخاف من مأثم الكذب فيزعه عنه ويمنعه منه فلا تحصل الثقة بقوله۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چھپائے گا گواہی کو وہ گناہ گار ہوگا، اور بچہ گناہ گار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظروں میں بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا تب تک اسے کسی بھی جرم کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جب وہ گناہ گار ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہم کس طرح یہ امن کر لیں کہ وہ جو ہے صحیح گواہی دے گا؟ وہ جو بھی کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جمہور کہتے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے بچے کو گواہ نہیں مان سکتے۔ اچھا اب میں نیا لنک بھیجتا ہوں تاکہ ہمیں بعد میں ویٹ نہ کرنا پڑے۔ اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ سمجھ آیا ہے؟ کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کلاس بند کر کے لنک بھیجتا استاذ یہ میرا سوال تھا کہ بچے کی عمر کوئی لکھی ہے یا نہیں، ہوں۔ کہ کتنی عمر کا بچہ ہو کہ پھر اس کی گواہی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کی یہ جو جائے ہے گی؟ نا یہ اختلاف ہے آج کل کے قوانین کے اندر نا، مختلف لوگوں ملکوں کے اندر مختلف ایجز ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ کہیں پہ ایج لمٹ جو ہوتی ہے پیوبرٹی کی وہ 18 ہوتی ہے، کہیں پہ 21 ہوتی ہے۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ علاقے، ہر علاقے کے اندر یہ ویری کرتا ہے، کئی دفعہ انڈیویجولس کے اندر ویری کرتا ہے۔ تو جب بچے کے اندر علامات ظاہر ہو جائیں کہ وہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کو پھر بچہ نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کر سکتا ہے، کوئی بچہ 15 سال کا لڑکا جوان ہو جاتا ہے، کوئی بچہ 16 سال کا ہوتا ہے۔ تو جو بھی اسپیسیفک کیس ہوگا اس کے اندر پھر وہ دیکھ لی جائیں گی کہ اس میں علامات ہیں بلوغت کی یا نہیں ہے۔ تو اسپیسیفکلی کوئی ایج ریکمینڈیڈ نہیں ہے شریعت کے اندر، بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر اذا لم یبلغ الحلم، بلوغت کیوں نہ پہنچے، شادی کی عمر کیوں نہ پہنچے، تب تک بچے ہیں۔ جب بالغ ہو جائیں گے بچے اور بچیاں دونوں، تو اس صورت میں پھر وہ اللہ کے ہاں مکلف ہو جائیں گے، اور پھر ان کو جو بھی وہ گناہ کریں گے اس کا جو ہے اس کو ان کو وبال ان پہ ہوگا، اور جو بھی وہ نیکی کریں گے اس کا ان کو ثواب ملے گا۔ بچوں کی نیکی کا ثواب تو خیر پہلے بھی ملتا رہتا ہے، والدین کو بھی ملتا رہتا ہے، لیکن وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے۔ ہاں مالی معاملات کے اندر وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں کہ ان کے مال میں سے جرمانہ دیا جائے گا اگر انہوں نے کسی کا نقصان کیا، لیکن ان کو گناہ ثواب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی لیکن استاد کیا سن رشد اور بلوغت، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ رشد نہیں ہوتا ان معنوں میں کہ ہاں بہت ساری چیزیں وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق رشد کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو جیسے یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا مال نہ دو، ان کو جب تک ان کے اندر رشد نہ پاؤ۔ تو یہ بھی ویری کرتا ہے نا میم، کئی دفعہ کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں، کچھ سوسائٹیز ایسی ہوتے ہیں، کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی میچور ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جناب گولڈن اسپون کے ساتھ وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ 30 سال کی عمر تک بچے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر سے وہ بچپنا ہی نہیں جاتا، ان کو جتنے پیسے دو اسی دن خرچ کے آ جائیں گے، شاپنگ کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ حالات اور تربیت اور کلچر اور سوسائٹی اور تعلیم، یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم 7 سال کی عمر سے ہی بچوں کو جو ہے ان کو میچیورٹی کی طرف لانا شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ پہلے 7 سال تک بچوں کو محبت دی جائے، شفقت کی جائے، ان سے تعلق بنایا جائے، ان کے ساتھ بانڈ کو ڈیولپ کیا جائے، اور جیسے ہی وہ 7 سال کے بعد ہوں
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب ان کو نماز کی ترغیب دو، اب ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں لے آؤ، اب ان کو بتاؤ کرنا ہے، حتیٰ کہ 14 سال تک کی عمر تک تربیت مکمل ہو جانی چاہیے، تاکہ پھر یہ اس کے بعد ان کے اوپر سختی کا وہ نہ ہو، ان کو اتنی اچھی ان کو ماحول دے دو، اتنی اچھی ان کی تربیت کر دو، اتنا ان کو ذمہ دار بنا دو، اتنا ان کو اویئر کر دو اللہ سے اور دین سے اور پرپز آف لائف سے، کہ پھر وہ اب وہ انہیں پتا ہو کہ اب میں اکاؤنٹیبل ہوں جو کچھ میں کروں گا۔ اور obviously جب وہ خود بالغ ہے تو پھر وہ خود ہی اکاؤنٹیبل ہے، اللہ یہ کہ والدین نے اس کو ماحول ہی برا دیا ہو تو پھر والدین کو بھی گناہ ہوگا اس کی بری تربیت کا، ورنہ تو یہ کام بچوں 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک والدین کو یہ کام کمپلیٹ کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مثال انہوں نے دی بھی ہے کہ کس طرح سے طلباء کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، بچہ معلومات کو اپنے الفاظ میں ڈھال سکتا ہے یا نہیں، اور کسی اور ملتی جلتی معلومات سے روشناس ہو سکتا ہے، یعنی جو آپ کو نے اس کو بتایا ہے اس سے چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی صلاحیت اس میں آ جائے، چیزوں میں فرق واضح کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے، اور اس پڑھائے گئے سبق یا تصور کو اپنے الفاظ میں وضاحت سے بیان کر سکتا ہے، یعنی اسے یہ ملکہ اس کے پاس ہونا چاہیے ایک اچھے طالب علم کے پاس، یا ایک اچھے ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس، ایک اچھے اساتذہ سے پڑھے ہوئے طالب علم کے پاس، کہ اس نے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکے۔ اگر وہ اپنے لفظوں میں بیان کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یا اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اگر اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو یا کوئی بھی نہیں کر سکتا پوری کلاس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے emphasize ہی نہیں کیا اس چیز کے اوپر، انہوں نے بس کہا ہے کہ رٹا لگاؤ۔ اور ایک اور بڑا میں نے اس طرح کی مثال دیکھی تھی، مجھے یاد ہے جب ہم ایف ایس سی میں تھے تو فزکس کے نومیریکلز یا فزکس کی جو ایکویشنز ہوتی تھیں ان کو جب وہ سارے کی ساری ایکویشن کو ہم صرف یعنی زبانی کلامی صرف ان کی ایکویشنز کو ہی ہم لوگ سولو کر کے اینڈ رزلٹ پہ آ جاتے تھے، اور اس چیز کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ جو ہم نے یونٹس یوز کر کے ایکویشن کے اندر ڈال رہے ہیں اور کوئی ایکویشن پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بنتا کیا ہے، اس کا ہماری زندگی سے لینا دینا کیا ہے، اس کا فزکس سے یا فزیکل پراپرٹیز سے کسی بھی چیز کی لینا دینا کیا ہے۔ تو بس ایسی ایکویشن بنائی جا رہے ہیں، اور وہ پوری کر لو گے تو جتنے نمبر مل جائیں گے، اور جو بہت بریلینٹ بچے ہوتے تھے وہ ساتھ وہ رٹا لگا لیتے تھے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے، یعنی بک میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں مذکورہ مثال بھی یہاں پہ ہم نے دی بھی ہے، تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، یا جو ہم جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس میں ان چیزوں کو ہم کس طرح سے بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ابتدائی جماعتوں میں بچوں کو نماز کے دوران پڑھی جانے والی قرآنی آیات زبانی یاد کرائی جاتی ہیں، اور علم یا معلومات دی جاتی ہے کہ کس حالت یا کس مقام پر کیا پڑھنا ہے، مثلاً پہلے مرحلے میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص وغیرہ، اس کے علاوہ کچھ کلمات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ یاد کرائے جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں مذکورہ قرآنی آیات اور کلمات کا فہم دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یا جو یہ بات ہو رہی ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت نازل ہوئی، بلکہ حجۃ الوداع کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك، پس آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، اس کی تسبیح کے ساتھ، اس کی پاکی بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے اس بندے کی طرف جو اللہ کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ واپس لوٹنے والوں کا استقبال کرنے والا ہے۔ یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس حوالے سے دو واقعات منقول ہیں، ان دونوں کے بارے میں آپ سوچیں، اور پھر سوچیں کہ قرآن پاک کس طرح سے زندگیوں میں آ رہا تھا، سمجھ میں بھی آ رہا تھا اور زندگی کا حصہ بن رہا تھا، صرف یاد نہیں ہو رہا تھا جس طرح آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ یہ صورت سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر جب روئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت کی بات ہوئی ہے صورت میں، کہ فتح ہو گئی، مدد آ گئی، اور لوگ جوک تر جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا اور اب لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاس بلا لے گا۔
تو ایک تو یہ بات کہ انہوں نے اس کو سیکھا، اس کو صورت پہ غور و خوض کیا اور اس سے انفر کیا ایک ایسا نتیجہ نکالا جو کہ درست تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لوگ دین کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نبی کا کام، رسول کا کام مکمل ہو گیا۔ اور دوسری جو بات ہوئی کہ سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ہر نماز کی ہر رکوع اور ہر سجدے میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا رکوع اور سجدے میں پڑھنا شروع کر دی، یعنی اللہ نے فرمایا نا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے یہ ساری تعریف ہے اور تو میری مغفرت فرما دے۔ تو تسبیح کو اور حمد کو اور استغفار کو انہوں نے اپنی نماز کا حصہ بنا لیا۔ تو اس طرح سے وہ جب دین کا علم ان کو ملتا تھا تو اس کو وہ صرف سیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے آتے تھے، اپنی عبادت کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اگلے مرحلے میں مذکورہ قرآنی آیات اور کلمات کا فہم دیا جاتا ہے، ان کی سمجھ بوجھ دی جاتی ہے، ترجمے کے ذریعے مطلب، معانی اور مفہوم واضح کیا جاتا ہے۔ یاد رہے قرآنی آیات کا فہم حاصل کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود نماز پڑھنے والوں کی اکثریت کو یہ فہم ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور یہ کہ نماز کی روح کیا ہے۔ تفہیم اکتسابی جائزہ، یعنی اب آپ نے جب بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، تو کس طرح سے پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے۔ تفہیم یا سمجھ بوجھ کا جائزہ لینے کے لیے درج ذیل سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتائیں۔ یہ تو obvious سی بات ہے کہ ہمارے یہاں دکھ کی بات ہے کہ عام طور پہ نماز تو یاد کرا دی جاتی ہے بچپن میں، لیکن نماز کا ترجمہ نہیں یاد کرایا جاتا، اور بچے کئی دفعہ یعنی بڑی عمر کے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن روز پڑھتے ہیں تحیات للہ وصلوات والطیبات، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں آتا ہوتا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنا نان سیریس ہیں اپنی نمازوں کے حوالے سے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور بعض دفعہ ہم جیسے لوگ جن کو ٹوٹا پھوٹا ترجمہ آتا بھی ہو، وہ دھیان ہی نہیں ہوتا ترجمے کی طرف، بس ایک رٹا رٹایا چل رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کا مفہوم واضح کریں، اس طرح کا سوال اب یہ نماز سے متعلق ڈائریکٹ سوال تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی بچوں کی جو کمپریہنشن ہے، ان کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب بتائیں، سبحان ربی العظیم نماز میں کس وقت پڑھنے کا حکم ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وغیرہ، نماز کے فضائل، نماز سے کیا ملتا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، وغیرہ۔ پھر اس کے بعد مثال نمبر 2 کیا دی انہوں نے کہ زبان دانی میں طلبہ پہلے مرحلے میں نظمیں مثلا حمد، نعت یا کوئی اور نظم یا شعر وغیرہ زبانی یاد کر لیتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ انہیں مطلب اور مفہوم بھی آتا ہو۔ اور یہ سچی بات ہے، مجھے ٹوئنکل ٹوئنکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی ایفرٹ کو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل اللہ۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ مجھے خود بعد میں بڑی عمر میں آ کے یاد ہوا کہ سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا کیا مطلب ہے۔ پہلے ایسے بس رٹا رٹایا یاد کیا ہوتا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو یا علم کو موڈیفائی اور اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ زبان دانی، اچھا اگلے مرحلے میں وہ یاد کی گئی نظم کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی کے درج ذیل نظم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر اپ ابو دی ورلڈ سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دی اسکائی کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ یہ اسٹار بچوں کو بہتر تو یہ مگر رات کی ٹائم باہر لے جائیں، ہمارے یہاں تو ستارے نظر نہیں آتے، لیکن کسی ایسے ملک علاقے میں جائیں، کوئی بندہ پہاڑوں میں جائے اور جا کے ان سے پوچھے، وہاں پہ جا کے بچوں کو ستارے دکھائے اور پھر پوچھے کہ بھائی آپ سناؤ نظم سناؤ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اور پھر پوچھے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل کر رہے ہیں، بتاؤ کون سا ستارہ ٹوئنکل کر رہا ہے، پھر تاکہ وہ چیزوں کو ان کو سوچنے کے اوپر کی طرف آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسکول تھا، وہ بچوں کو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بتاتے تھے تو وہ کوئی بیج بوتے تھے زمین میں کیاریوں میں جا کے، اور پھر وہ جب پودے نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے بیج بویا تھا، اللہ نے پودا نکال دیا۔ تو اس طرح سے چیزوں کو بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد پریکٹیکل اپلیکیشن میں کیسی چیزوں کو لایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔